اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، جس نے عشاء کی نماز باجماعت ادا کی اس نے گویا آدھی رات قیام کیا، اور فرمایا جس نے فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کر لی اس نے گویا ساری رات نماز میں ہی گزار دی۔ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا، آپ فرماتے ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل سب سے زیادہ محبوب ہے؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پھر میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون سا عمل اللہ کو محبوب ہے؟ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اور اس حدیث پاک میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اتنے ہی سوال کیے، اگر میں اور بھی سوال کرتا تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب عطا فرماتے۔ تو میرے دوست، اگر آپ نے عشاء کی نماز ابھی تک نہیں ادا کی تو فجر کی نماز سے پہلے پہلے آپ عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ اور بھی دوست اس وقت اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو اٹھیے، ایک کو امام بنا لیجئے، بہترین وضو کیجیے اور ایک کو امام بنا کے تکبیر پڑھیے، اور پھر اس کے پیچھے عشاء کی نماز باجماعت ادا کر لیجیے اور آدھی رات کا ثواب پائیے۔ اور اس کے بعد اب نیت کر لیجئے کہ اے اللہ مجھے تہجد کے وقت جگا دینا، تو تھوڑی دیر بعد آپ سو جائیں گے، اور اس کے بعد جب نیت کی ہوگی تہجد کی تو کوئی اٹھانے والا آپ کو اٹھا بھی دے گا، اور انشاءاللہ آپ کو تہجد کے 2 رکعت نفل بھی نصیب ہو جائیں گے، جن کے بارے میں اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز اور اس کا ثواب میزان کے ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور دنیا و معافی ہا کو ایک پلڑے میں رکھا جائے تو اس کا ثواب اس سے بھی بڑھ جائے۔ میں نے مفہوم عرض کر دیا۔ اللہ تعالی ہماری غلطیوں خطاؤں کو معاف فرمائے اور رات کو اپنی بندگی کی توفیق عطا فرمائے۔ رات اپنے جوبن پر ہے، جب تک یہ انشاءاللہ تھوڑی دیر تک آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے گی، اور مجھے امید ہے کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھے گا وہ عشاء کی نماز پڑھ کے سوئے گا اور تہجد کی نیت کر کے سوئے گا۔ اب دنیا و معافیہ، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اوتی تو جوامع الکلم، مجھے اللہ رب العزت نے جامع کلمات عطا فرمائے۔ تو اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا و معافیہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے، اس کا مفہوم عرض کر دوں کہ ساری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے، آپ اندازہ کریں ساری شہنشاہیاں وہ ساری ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، اور تہجد کے 2 رکعت نفل کا ثواب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو دنیا و معافیہ کا پلڑا پھر بھی ہلکا ہو جائے۔ تو میرے دوست، اس کا ثواب بڑا ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر آپ نیت کریں گے تو انشاءاللہ نیت کا ثواب تو پائیں گے ہی، اور ساری رات والی بندگی کا ثواب بھی پائیں گے۔ تو ابھی آپ نیت کر کے سوئیں کہ میں تہجد کے 2 رکعت میں نفل پڑھوں گا۔ ابھی آپ 2 رکعت کی نیت کریں، جب آپ کو پتہ ہے گھوڑے پہ زین کس لی جائے اور آپ کھڑے ہو جائیں اور اس کے اوپر بیٹھ جائیں، اب باغ آپ کے ہاتھ میں ہے، بے شک آپ 12 رکعتیں پڑھ لیں۔ جس طرح بزرگان دین فرماتے ہیں، 2 طرح سے یہ فرمایا گیا کہ پہلی رکعت میں ایک صورت یہ ہے کہ شروع ہی 12 سے کریں، فاتحہ شریف کے بعد 12 دفعہ قول شریف اور ایک ایک کم کرتے جائیں، اور سیدھا طریقہ جو ہے وہ بھی ہے
کہ آپ پہلی رکعت میں فاتحہ شریف کے بعد 1 دفعہ کل شریف پڑھیں، دوسری رکعت میں 2 دفعہ اور تیسری رکعت میں 3 دفعہ، اسی طرح 12ویں رکعت میں 12 دفعہ کل شریف ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ عزیز آپ کو جو لطف دوبالا ہوگا، اگر آپ کہیں گے کہ میں نے کوئی آج کمائی کرنی ہے، ساتھ کمائی والا بھی وظیفہ نہیں بتایا، تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو فجر کی 2 سنتیں ادا فرمانے کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، پھر سنیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، یہ فجر کی 2 سنتوں کے بعد اول آخر 3 مرتبہ درود شریف، یہ جو وظیفہ میں نے عرض کیا ہے، یہ تسبیح، یہ ایک تسبیح نکال لیں اور اس کے بعد آپ درود پاک شروع کریں کلمہ طیبہ کے ساتھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمہ طیبہ کا اپنا وزن اور درود پاک کا اپنا وزن، اللہ کتنا کمال کا وظیفہ ہے۔ یقین جانیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بہت بڑا وظیفہ ہے، اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس سے میری نگاہ میں اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ رب العزت خود فرماتا ہے اللہ کا ذکر ہر عمل سے بڑا عمل ہے۔ تو افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ جب آپ پڑھیں گے دل سے لا الہ الا اللہ تو پچھلے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے، اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جب دوسری دفعہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے لیے جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ جب تیسری دفعہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو میرے دوست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی ایک تصویر ضرور نکال لیں۔ اللہ آپ کو درود پاک بھی اور کلمہ طیبہ بھی اتنا بھاری کہ اللہ کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ، ہر عمل کے لیے ترازو اور میزان لگایا جائے گا، لیکن لا الہ الا اللہ کے لیے میزان نہیں لگایا جائے گا۔ اگر اس کے لیے میزان لگایا جائے اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے، جو بندہ نے سچے دل سے ادا کیا، اللہ، دوسرے پلڑے میں 7واں آسمان اور ان کی آبادی اور ساری زمین اور اس کی آبادی ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، لا الہ الا اللہ کا پلڑا پھر بھی بھاری ہو۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے آپ کو الحمدللہ بہت سارے وظائف کی جان بھی بتا دی ہے، درود پاک کثرت سے پڑھیں، اور وہ مجھے 1 کروڑ والا وظیفہ بھی یاد آ رہا ہے کہ آپ 1 کروڑ مرتبہ درود پاک پڑھیں گے تو کتنے کمال تک آپ پہنچ جائیں گے، وہ ہر ایک کو پتہ ہے، اس لیے میں اس کو بیان نہیں کرتا، کیونکہ کلمہ شریف اور درود پاک اور قرآن پاک کی یہ منزل ہونی چاہیے تمام اولیاء اللہ کے نزدیک۔ تو سارے اہل ایمان فلسطین کے بھائیوں کو نہیں بھولیں، ہر دعا میں ان کو یاد رکھیں اور ان کی مشکلات کو یاد رکھیں، اور اللہ رب العزت سے گڑ گڑا کے ان کے لیے بھی، اپنے لیے بھی اور اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آزادی کی کما کو نعمت عطا فرمائے، اور یہ جو ہمیں آزادی عطا فرمائی ہے سارے ہمارے اہل ایمان کو عطا فرمائے، اور ہمیں کثرت سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ قدس میں درود و السلام کے گجرے پیش کرتے رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔